آخرت کے لیے تو نہ کوئی ہندو کا پنڈت کہے گا کہ ان چیزوں میں کا آخرت میں ثواب ملے گا، نہ عیسائیوں کے پادری کہتے ہیں، نہ یہودی کہتے ہیں، نہ مسلمان علماء کہتے ہیں، دنیا میں کوئی مذہب نہیں کہتا جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ڈرامے فلمیں بنا رہے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ ہے۔ کوئی مذہب بھی اس چیز کو نہیں مانتا، کوئی مذہب بھی نہیں مانتا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا، تو اس دنیا نے کیسی پیٹھ دکھائی ہوتی ہے؟ تو وہی حضرت کعب بن زہیر کا شعر ہے، لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ، کہ یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے کہ جس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، بے وفائی اور ٹائم دینا، وعدہ کرنا لیکن اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ اس کے بلڈ میں شامل کر دی گئی ہے۔ یہ صحابی رسول کا شعر ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ، کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کوئی کس طرح سے مر رہا ہے، مرنے کے بعد وہ ساری ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے، بلکہ مرنے کیا بڑھاپے کے بعد ہی۔ جو ہیروئنز بڑی خوبصورت اور جن کو فلموں والے چھوڑتے نہیں ہیں، عورت پہ تو بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے، مرد تو پھر بھی کچھ دیر چلتا ہے۔ جو لڑکیاں شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں، بہت جلد ان میں اٹریکشن ختم ہوتی ہے اور ان کو ایسے مسترد کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا، استعمال سے پہلے کتنا اچھا اور استعمال کے باہر کہاں پھینکا جاتا ہے، ردی کی ٹوکری میں۔ اور آپ ان کی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ ان کو پرانے بوڑھے اداکاروں کو بھی بلایا جا رہا ہے، ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ 5 منٹ کی عزت ہو رہی ہے ان کی، بس اس کے بعد ان کو کوئی بھی نہیں۔ یہ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے 10 منٹ کی، باقی کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا گھر میں۔ لیکن اس میں اتنا اچھا کلچر دکھایا جاتا تھا، اتنا باپ کا احترام، ماں کا احترام، میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اچھا دکھایا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم اور مضبوط ہوتا تھا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ آ رہا ہے، بیوی اس کی، یہ چکر وسیم بھائی سے چل رہا ہے، اور میاں کا چکر آفس میں کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے۔ یہ چکر جب آپ گھروں میں دکھاؤ گے تو بھائی بیوی کو، اچھی بھلی عورت کو بھی خیال آئے گا کہ جب اس کا چل سکتا ہے تو میرے بھی تو وسیم بھائی رہتے ہیں پڑوس میں، اور دیکھنے میں بھی ان سے اچھے ہیں، ڈراموں میں جو آ رہا ہے اس سے تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو میں اپنے زمانے کے جو اداکار ہیں نا، جو ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے توبہ کر لی تھی، اس وقت بھی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی، چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر توبہ بھی کر لی الحمدللہ۔ تو وہ میں ایکٹر کبھی کبھار یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، اب کیسے لگ رہے ہیں وہ، اس زمانے کی ہیروئنیں اور اس زمانے کے ہیرو۔ ایک دفعہ میں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، میں نے کہا ہمارے زمانے کی ہیروئن تھی، اب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا عبرت، مجھے پتا ہے اب وہ خوبصورت نہیں ہوگی، عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ کر سرچ کر کے نکالا، دیکھا، اللہ کی پناہ، کیا انسان کا کباڑا ہوتا ہے یار بڑھاپے میں۔ میں نے کہا یہ وہ ہیرو ہیروئن ہے جن پہ ہم مرتے تھے یار، کیا ہینڈسم۔ اب دیکھو جھریاں، استری سے بھی یہ جھریاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اب استری بھی کر لو گے تو آپ پلاسٹک سرجری کر کر کے تھک جاؤ، مگر یہ جھریاں ٹھیک ہونے والی نہیں۔ اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو شوبز کی دنیا میں۔ اللہ کے بندوں وقت پہ شادی کر کے بچے پیدا کر لیتے، ان کو دین سکھاتے، اسلام سکھاتے، آج وہ تمہیں اتنی، ہم تو اپنی بوڑھی والدہ کو جانتے تھے، ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہمیں تو جب ہماری والدہ کی عمر زیادہ نہیں تھی اس وقت بھی محبت تھی، لیکن جب جیسے زیادہ بوڑھی ہوئی ہیں اس وقت تو ایسی محبت ہو گئی بھائی، اس وقت تو والدہ کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا۔ باریاں لگتی تھیں۔ سعودی عرب میں کیس آیا عدالت میں، سعودی عرب میں 2 بھائیوں نے اتنی لڑائی کی ہے کہ عدالت پہنچ گئے۔ ایک کہہ رہا تھا میری بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا کہہ رہا تھا میرے ساتھ، اور ڈر تھا کہ ایک دوسرے کو جان سے نہ مار دیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے ماں میرے ساتھ رہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا 6 مہینے اس کے ساتھ اور 6 مہینے اس کے ساتھ۔ جب مذہب سکھاؤ گے نا گھر میں عزت ہوگی، اور جب بچوں کو ڈراموں فلموں میں لگاؤ گے، بچے ایکٹر تو اچھے بن جائیں گے، ڈانسر اچھے بن جائیں گے، اچھے سنگر بن جائیں گے، شوہر ہے تو اچھا شوہر نہیں بنے گا، بیوی ہے تو اچھی بیوی نہیں بنے گی، اولاد ہے تو اچھی اولاد نہیں بنے گی، باپ ہے تو اچھا باپ نہیں بنے گا۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جتنے مشہور لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھو ان کی بیویوں سے، کیا یہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ تمہاری اولاد تمہارا اکرام کرتی ہے؟ نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ، اللہ کسی ایک کو نواز دیں۔
تو اس لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا، یہ دنیا ایسی بے وفا ہے 2 منٹ میں منہ موڑتی ہے. تو بھائی اللہ سے لا لگاؤ، تمہیں گھر میں بیوی سے بھی عزت ملے گی، اولاد سے بھی عزت ملے گی. ہم نے تو دیکھا ہے علماء کی اولادیں کیسا ان کو پالتی ہیں، جو حالانکہ انہوں نے وہ عیاشی نہیں دی ہوتی اپنی اولاد کو جو لبرل لوگ دے رہے ہوتے، پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے اثرات ہیں. وہ اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں کی بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار ہیں نا، ان کی جوانی دیکھتے ہو تو ان کا بڑھاپا بھی دیکھ لیا کرو، اور گھروں میں جا کے دیکھا کرو گھر میں کون کتنی عزت دے رہا ہے. تنہا اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا، کہیں کوئی ایکٹر مجھے فون کر کے کہے کہ آپ نے میرے بارے میں بولا، میں تو ایسا اکثر کی بات کر رہا ہوں. اکثر آخری عمر تنہائی کی گزارتے ہیں، کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں، کوئی عزت کرنے والا نہیں، بچے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے. تو ابھی لاہور کا ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس آفیسر، بہت بڑا آفیسر، اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیا، آئی فون، بچوں کو گاڑیاں لے کے دی، اس نے سب کچھ کیا. جب بیمار ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے علاج پہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. بچوں سے ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑیاں بیچو، فون بیچو، علاج کرو. بچوں نے پیسے دینے سے بولو نا انکار، کہ ہم اگر یہ سب چیزیں بیچ باچ کے ابا تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تو دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے. اور بالآخر وہ باپ مر گیا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھے بھی سمجھیں گے جب بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی جوانی کی مستیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تھوڑا سا جب میرے پاس آتے ہیں نا گلوکار اور اتنے شہرت اور یہ، میں کہتا ہوں بیٹا تھوڑا سا عمر کو ڈھلکنے